بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے انٹروڈکشن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو جانتے ہیں، اپنے خالق کو جانتے ہیں، وہ جس نے آپ کو بنایا؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اگر کبھی کسی کو آپ نے بتانا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہیں کون، تو پھر آپ کیسے اللہ کا تعارف کرائیں گے؟ آج آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، اور میرے سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، اپنا تعارف کراتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی جو لیڈر سورہ ہے، سردار ہے صورتوں کی، سورۃ البقرہ، اس کی آیہ نمبر 255 میں جو سب سے زیادہ عظیم آیہ کہلاتی ہے، آیت الکرسی. ہم سبھی اس کو جانتے ہیں اور ہر وقت اس کو پڑھتے بھی ہیں، پر کیا ہمیں اس کی پوری طرح سمجھ ہے، اس کے معنی آتے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتی کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے ہمارے خالق کا اس کی مخلوق کے لیے. اس آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے 20 سے زائد نام اور صفات موجود ہیں، اسی لیے یہ قرآن کی عظیم آیہ کہلاتی ہے، اور یہ 1/4 ہے قرآن مجید کا. ہم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے رب کا، ہمارے خالق کی تعریف ہے. لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کی جو فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. سنن الترمذی میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک پیک ہوتا ہے، بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور اسی میں ایک آیہ جو تمام آیات کی سردار ہے، جو اس کا پیک ہے، وہ ہے آیت الکرسی. اسی طرح صحیح مسلم میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، او ابو منذر، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیہ کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسسٹ کیا، ان سے دوبارہ پوچھا، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اپنے علم پر. ابی بن کعب عالم اور حافظ قرآن تھے، قرآن مجید کا علم ان کے پاس تھا، اور انہوں نے جب یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے، خوشی سے ان کو سینے پر تھپکی دی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیہ ہے جو سردار ہے تمام قرآن کی آیات کی، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر. تو اگر گھر میں کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی لڑائیاں ہیں، کوئی ڈپریشنز ہیں، فیملی میں میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان اکثر کوئی نہ کوئی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، تو آیت الکرسی کو تھام لیں، پکڑ لیں، اس کو صبح اور شام تلاوت کریں. شیاطین کی جو فورس ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ جاتی رہے گی. گھر میں سکون، اطمینان آ جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بہترین تعریف ہے. اس گھر میں اللہ کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر بلند کیا جائے، ادھر سے شیطان چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار میں، اور
ہر نماز کے بعد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنہ کے درمیان میں اور کوئی چیز بھی نہیں ہوگی مگر صرف اس کی موت۔ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سلام پھر کر تکبیر کہتے ہیں، 3 بار استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر اذکار اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو جس دن اس انسان کی موت ہوگی تو وہ جنہ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے۔ آیت الکرسی ہمیں ریمائنڈ کراتی رہتی ہے ہمارے رب کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کی شان کے بارے میں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے عظیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارے کوئی دکھ، ہمارے پریشانیاں، تکلیف، نہ ہی ہماری کوئی خوشی، ہماری زندگی میں جو گولز ہیں وہ کچھ بھی بڑے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی اور عظیم ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، تو اسی کی طرف لوٹو، ہمیں یہ ریمائنڈ کراتی ہے آیت الکرسی۔ پھر یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آیت الکرسی کو ہر فرد نماز کے بعد پڑھنا ہے، صبح اور شام کے اذکار میں، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے پاس محافظ بھیج دیا جاتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے ہر قسم کی شر سے، شیاطین سے، جس کو کبھی برے خواب آتے ہیں تو وہ بھی بند ہو جائیں گے آیت الکرسی کی برکت سے۔ جب ہم سونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں گے، اس کا ذکر کریں گے تو برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بوری ہوتی تھی جس سے میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ ایک بار کچھ عجیب سا منظر میں نے دیکھا کہ ایک جانور ایک جوان انسان کی شکل میں آ رہا ہے اور اس نے اس صدقہ کی بوری میں سے چرانا شروع کر دیا۔ میں نے فوراً اس کو جا کر پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم اس صدقہ کی بوری میں سے چوری کرو؟ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے کہ جن؟ وہ بولا کہ میں جن ہوں اور میں سب سے طاقتور جن ہوں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ دکھایا تو وہ ہاتھ ایک کتے کی طرح تھا، بہت سے بالوں والا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا میں تیرے شر سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو وہ بولا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میرے شر سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، آیت الکرسی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ لوگ کتنی حفاظتوں کے بندوبست کرتے ہیں، کوئی ہتھیار رکھتے ہیں گھروں میں، کتے رکھتے ہیں، خاص قسم کے سیکیورٹی الارمز لگاتے ہیں، کتنے قسم کے گارڈز رکھتے ہیں، پر آیت الکرسی پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں جس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح البخاری کی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کا، رمضان میں جو زکوٰۃ ملتی ہے اس کا جو مال تھا اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ کوئی آیا اور اس میں سے چرانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس۔ وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا، رونے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے جانے دو، میں ضرورت مند ہوں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جانے دیا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا رات کو تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ نے واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور تمہارے پاس دوبارہ آئے گا۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ کب آئے گا۔ جیسے ہی وہ آیا اور وہ چوری کرنے لگا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چلو میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلوں۔ اور پھر وہ دوبارہ وہی کرنے لگا، رونے لگا، منتیں کرنے لگا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، مجھے جانے دیں۔ میں نے اس کو جانے دیا اور پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کی رات جب وہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اور تم میرے ساتھ چلو۔ تو وہ کہنے لگا
کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ اگر وہ تم نے پڑھ لی تو پھر میرے شر سے بچ جاؤ گے، یعنی میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ تو وہ بولا کہ ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ جس سے تم 3 راتوں سے بات کر رہے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی ہماری حفاظت کرتی ہے اور ہم اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آیت الکرسی کو یاد کرے، اور نہ صرف یاد کرے بلکہ اس کو سیکھے، صحیح سمجھے کہ یہ کیا کہتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تبھی ہمیں اپنے رب کی عظمت، شان، اس کا جلال اور اس کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں اپنے خالق کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ تو چلیں اب انشاءاللہ تعالی ہم آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اسی آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اور نام اور صفات تلاش کرتے ہیں۔ ان کو ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس عظیم آیہ کو صحیح طرح سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اور ہم آیت الکرسی سے محبت کریں۔ اس کے ذریعے اپنے رب کو تلاش کریں، اپنے خالق کو، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کو جانیں اور اللہ کی رضا کو پالیں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔